کسی شخصیت کو میجر کرنا ہو تو ہمارا ایجوکیشن سسٹم کیا کہتا ہے؟ یعنی مبشر صاحب کو دیکھنا ہو یہ کون ہے کیا ہے، تو ویری انفارچونیٹ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم میتھ میں جب ہم لکھتے ہیں نا اس کو کوشچن کی فارم میں سر آپ کی آواز کم آ رہی ہے، آپ کی آواز تھوڑی سی کم آ رہی ہے. اوکے جی اب آ رہی جی؟ جی جی اب بہترین آ رہی ہے. اوکے جی میں ذرا گلا پھاڑ کر بولا ہوں تھوڑا سا. اوکے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جب ہم کسی کو میئر کرنا ہو تو ہم یہ دیکھتے ہیں کوئی آدمی وہ کیسے نمبر میئر کریں، یہ کون ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ پرسن از اے فنکشن آف، میتھ میں نا ایسے لکھتے ہیں y از اکول ٹو ایم ایکس پلس سی. اگر آپ کو یاد ہو ایف ایس سی میں تو y جو ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے اوپر اور اس کے اوپر. اس طرح لکھنے کا طریقہ ہے. تو اگر اس کو سمپل فارم میں اگر یہ پلس مائنس نہ لکھا ہو تو اس کو ایف لکھ کے اس کے اندر ہم لکھیں گے کہ جناب وائی جو ہے یہ پرسن جو ہے نا پی یا وائی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس کے اوپر، ڈگری کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. پھر ڈیپینڈ کرتا ہے ڈگری کہاں سے لی، ویئر کہاں سے لی، ڈگری کہاں سے لی. پاکستان کے لیے نمبر تھوڑے ملیں گے اور چائنا سے لیے تھوڑے سے، پاکستان سے لیں گے تو 10 میں سے 1 یا 2 نمبر مل جائیں گے. پاکستان میں اگر آپ نے لے لی ہے لم سے تو 10 میں سے 9 نمبر مل جائیں گے. آئی بی اے سے ملی ہے تو 7 سے 8 معذرت کے ساتھ تعالیٰ صاحب لمز ہے، آئی بی ہے تو میں خیر دونوں میں ہوں لیکن لمز دیکھنا 40 لاکھ 20 لاکھ میں فرق ہے. اچھا اس کے بعد آپ نسٹ میں چل جائیں گے، جی کی میں چل جائیں گے. چائنا سے اگر ڈگری لے آئیں گے تو پھر بھی 7-8 مل جائیں گے، 6-7. اچھا اگر آپ جناب وہاں سے ملیشیا سے لے آئیں گے تو پھر 8 مل جائیں گے. جرمنی سے چلے جائیں گے تو 9 نمبر مل جائیں گے. فرانس 8.5. ٹھیک ہے جی. امریکہ سے ہارورڈ باسٹن سے لے آئیں گے تو 10 میں سے نا الٹا 15 نمبر مل جائیں گے. الٹ ہو جائے گا ذرا، یعنی اس کے لیے ٹوٹ جائے گا ہارورڈ ایم آئی ٹی سے. تو بندہ جو ہے نا وہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ڈگری لی ہے کہاں سے لی. اس کے بعد اس کا ڈیپینڈ کرتا ہے اس کا رنگ کیا ہے. یا تو رنگ ایکسٹریم گورا ہو، ایکسٹریم گورا ہو، امریکنائز گورا ہو تو پھر 10 میں سے 10 نمبر مل جائیں گے. اور اس کے بعد رنگ سانبلا ہوتا چلے جائے گا تو اس حساب سے ایکسٹریم کالا ہو تو اس کو بھی پھر اچھے نمبر مل جاتے ہیں. مائلز ڈیوس ہمارے کالے پروفیسر ہیں، ان کو بھی چائنیز شکل کا ہو، جاپنی شکل کا ہو تو اس کو بھی مناسب نمبر مل جاتے ہیں. اچھا یہ اگر آپ دبئی میں اگر سعودی عرب میں جاب کریں نا جی تو اگر آپ کے پاس اس کے بعد پھر ڈیپینڈ کرتا ہے پاسپورٹ کون سا ہے، آپ کے پاس پاسپورٹ کون سا ہے. تو اگر آپ کے پاس پاسپورٹ ہے امریکہ کا پھر تو پنجابی میں کہتے ہیں 10 میں سے 10 مل جائیں گے. اور اگر آپ کے پاس پاسپورٹ جو ہے کینیڈا کا ہے تو 8-9 مل جائیں گے. جرمنی کا بھی 8-9، نیوزی لینڈ ہاں جی 8-9 نمبر مل جاتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس پاسپورٹ ہے اور آپ پاکستان میں گورے ہیں اور گورے نہیں ہیں تو دبئی والے وہ آپ کو نمبر کم دیں گے پھر بھی. یعنی اس وقت اگر سعودی عرب دبئی عرب ملکوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے یہ تو خالص گورا پن دیکھتے ہیں. اس کے بعد آپ کا ایکسنٹ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ بولتے کیسے ہیں. اگر آپ بہت منہ ٹیڑھا کر کے امریکن ایکسنٹ اگر منہ ٹیڑھا کر کے ایکسنٹ ہو تو پھر 10 میں سے 10 نمبر مل جاتے ہیں. اور اس کے بعد ہمارے بھائی سندھ کے جو ہیں یا پنجاب کے وہ مینیجر اس سے نہیں کہا جاتا. تو میں فیصل آباد سے تعلق ہوں تو وہاں رائٹ کو ریٹ کہتے ہیں، ریٹ چلے جائیں. اچھا وہ رائٹ کو بیچارے جو ہے نا جی وہ ریٹ بول دیتے ہیں. اچھا جی مینیجر کو منیجر بول دیتے ہیں. تو اب اس پروننسیشن کے بعد 10 میں سے بھی 3-4 نمبر ہی ملیں گے. وہ شیل یونیلیور والے نا وہ کہتے ہیں یار یہ پیڈو آدمی آ گئے ہیں. اور اس کے بعد ہمارے سندھ کے بھائی ہمارے آزاد صاحب اور ہمارے وہ ریونیو کو کیسے بولتے ہیں آزاد صاحب اپنا صاحب مجھے یاد نہیں آ رہا، بڑا مزدار ہے. تو وہ میں مذاق نہیں کر رہا، میں ویسے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر ظاہر ہے ان کی ایک زبان ہے، اس زبان سے انفلوئنس ہوگا. یہ جو جرمن فرینچ لوگ ہیں ان کو کوئی احساس کمتری نہیں، وہ کہتے ہیں ایسی تیسی تمہاری انگریزی کی، ہم وہ بولیں گے جو میرا ہے. I don't care about your American accent. I would speak فرینچ میں بھگو کر بولوں گا، میں ٹانگیں توڑ کر بولوں گا انگریزی. جرمن، اسکینڈینیوین، فرینچ، سویڈن، سوئٹزرلینڈ they don't care about American accents.
تو لیکن وہ ہم غلام ہیں، تو ہم نے جو غلامی سیکھی ہے تو ہم نے او اے لیول اور امریکن ایکسنٹ کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیو یہ کویشچن بنتی ہے کسی بھی انسان کو میجر کرنا ہو پاکستان میں تو اس کی ڈگری کہاں سے لی، رنگ کیسا ہے، پاسپورٹ کون سا ہے، ایکسنٹ کیسا ہے۔ عبداللہ صاحب، طلحہ صاحب اور کچھ چیز رہ گئی تو بتائیں یار، اور بھی چیزیں تھیں مجھے آپ ذہن میں نہیں آ رہے ہیں اس وقت، اور کسی کے ذہن میں آ رہی ہوں کوئی چیز؟ اور ہاں کپڑے کیسے ہیں آپ نے، اس کے علاوہ ہاں جی سلیو لیس پہنے ہوئے ہیں تو آپ کو خواتین کو تو کچھ نمبر اور زیادہ مل جائیں گے، اور مردوں نے کوٹ ٹائی پہنی ہوئی ہے تو اس کو تھوڑے سے اور نمبر مل جائیں گے۔ ہاں جی، اور اس طرح ہاں جارگنس، آپ نے گفتگو میں امریکن انگلش لفظ زیادہ یوز کریں، افیکچویشن، مشکل لفظ یوز کریں جو اگلوں کو سمجھ نہ آئے، وہ یوز کریں۔ جی ایسکیٹولوجیکل، ایسکٹولوجی، وہ انگریز 10-12 لفظ مشکل والے یاد کر لیں تو وہ اگلوں کو سمجھ آئی نا۔ اچھا یہ میتھ کی ٹرمینالوجی یوز کر لیں مشکل والی، ہاں جی یہ آپ اگر یوز کر لیں نا تو وہ یہ تو ہمارے جو سوسائٹی ہے وہ اس بندے کو ڈفرنٹ سمجھنا شروع کر دیتی ہے۔ ہاں جی ہمارے وہ ایک دوست پروفیسر تھے تو ہر بات پر when I was in California، یعنی ان کا ہر دوسرا جملہ when I was in California سے شروع ہوتا تھا۔ وہ پی ایچ ڈی کرنے گئے تھے، وہ ہم 5-6-7 سال پنڈی رہے، وہ مذاق بن گیا ان کا when I was in California۔ تو یہ ہو سکتا ہے عبداللہ صاحب میرا کرتے ہوں when I was at Lumps۔ تو بہرحال بھائی اللہ تعالیٰ، تو یہ ہم اس کورس کا جو مقصد تھا یہ انٹرپرینیورل مائنڈ سیٹ کا، وہ یہ زنجیریں ہیں میرے پیارے بھائیو، یہ زنجیریں ہیں، یہ جو چیزیں ہیں نا دیکھنے میں سہانی لگ رہی ہیں لیکن یہ مبشر بھائی جو ہمارے ہیں، یہ پنجاب میں کس شہر سے مبشر صاحب؟ یہ کس شہر سے ہیں عبداللہ صاحب؟ سر میں ایک منٹ دیکھ رہا ہوں سر، یا یہ بول دیں شہر اسلام آباد سے، اسلام آباد سے، اسلام آباد سے مبشر بھائی، یہ اصل میں نا جی یہ زنجیریں پڑ گئی ہیں، زنجیریں ہیں، یہ جتنے بھی چیزیں ہیں نا یہ زنجیریں ہیں، یہ بھینس کی طرح بکرے کی طرح باندھ دیا گیا ہے۔ تو ہم ان سے یہ نہیں کہہ رہے کہ بری ہیں چیزیں، لیکن ان کا جو استعمال جو اس زمانے میں ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں یہ پاؤں کی زنجیر بن گئی ہے، پاؤں کی زنجیر بن گئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جو کالج یونیورسٹی کا جو مقصد تھا، تعلیم کا جو مقصد تھا وہ کیا تھا؟ ایجوکیشن کا جو مقصد تھا وہ تو انسان سازی تھا، انسان سازی۔ اور یونیورسٹی اور کالج اور اسکول کا مقصد کیا تھا؟ جی ایک ہمارے اسکولوں کے باہر یہ لکھا ہوتا تھا ایک مقدس فرض کی تکمیل ہوتی ہے یہاں، ایک مقدس فرض کی تکمیل ہوتی ہے یہاں۔ آواز آ رہی تھی؟ جی سر آ رہی ہے جی سر آ رہی ہے۔ قسمت نو بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں۔ تو میرے پیارے بھائیوں ساتھیوں، یونیورسٹی کالج اسکولوں کے باہر لکھا ہوتا تھا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک مقدس فرض، سیکریٹ ڈیوٹی کیا ہے؟ واٹ از دا سیکریٹ ریسپانسبلٹی؟ ایک پرائمری اسکول کی، ہائی اسکول کی، کالج کی، یونیورسٹی کی، لمس کی، آئی بی اے کی، کوئٹہ بلوچستان یونیورسٹی کی، قائد اعظم یونیورسٹی کی، بہاولپور یونیورسٹی کی، کیا ذمہ داری ہے؟ ایک سیکریٹ مقصد ہے، ایک بہت مقدس فرض ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہر طرح کے لوگوں کی قسمت بدلتی ہے اینڈ ڈیسٹنی بدلتی ہے۔ قسمت سے کیا مراد ہے کہ وہ آدمی قسمت سے مراد یہ ہے کہ وہ آدمی اس کے آدمی کی تقدیر بدل جاتی ہے، اس کی ایسی شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے، اس کی ایسی شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے جو مثبت ہو، پازیٹیو سوچنے والا ہو، خدمت والا ہو، عاجزی والا ہو، انکساری والا ہو، اور دنیا میں سیلفش رہنے والا نہ ہو، اور پوری دنیا کے انسانوں کو فائدہ پہنچانے والا ہو، محبت والا ہو۔ اقبال کیا کہتے ہیں؟ اچھی قسمت کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ نگاہ بلند، نگاہ بلند، نگاہ بلند،
سخن دل نواز جہاں پرسوز نگاہ بلند. نگاہ بلند کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام تو چھوٹے کرے گا فاطمہ زہرا بچے، وہ کام تو چھوٹے بھی کرے گا لیکن وہ اونچی سوچ کا حامل ہوگا. نگاہ بلند اس کا مطلب ہے بلند سوچ، مقصد والا کام، پرپز والا. وہ مقصد وہ پانی بھی پیے گا، وہ بائسیکل بھی چلائے گا، بائسیکل کا پنچر بھی لگائے گا، وہ کھانا بھی کھائے گا لیکن وہ مقصد والا ہے، وہ دنیا میں ایک مقصد کے تحت آیا ہے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ ایسا آدمی جو اپنی ذات اور ذاتی مفاد سے ہٹ کر بلند سوچے، میں، میرے بیوی، میرے بچے، میرا کیریئر، اس سے بلند سوچے میں ڈاکٹر بنوں گا، اللہ مجھے توفیق دے، اور میں قوم کی خدمت کروں گا، میں پیسے بھی بناؤں گا، میری شادی ہوگی، بچے ہوں گے، لیکن میرا مقصد جو ہے نا وہ تو اپنے علاقے میں کنٹریبیوٹ کرنا ہے. نگاہ بلند. سخن کہتے ہیں بولنا، سخن تو دل نواز، دل کو بھانے والی زبان ہو. جہاں پرسوز لوگوں کے لیے درد رکھنے والا دل ہو. تو اب یہ بدلنی چاہیے نا، یہ ٹرانسفارم ہونا چاہیے. مبشر صاحب ہمارے پاس آئے 4 سال کے لیے، میٹرک میں، ایف ایس سی میں، انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور میں اور میڈیکل کالج میں آئے، تو 5 سال بعد، 4 سال بعد ان کا نگاہ بلند ہو چکی ہو، ان کا سخن دل نواز ہو چکی ہو. جب مسکرائیں تو میٹھی ان کی آنکھوں میں حیا ہو، آنکھوں میں شرم ہو. پاکستان کے اب ہمارے مصدق ذوالقرنان ہیں، وہ سی ای او ہیں انٹرلوپ کے، تو کہنے لگے کہ ایسی نظروں میں بے حیائی آئی پاکستان کے لڑکوں بچوں. کہتے ہیں بنگلہ دیش میں جاتے ہیں تو بنگلہ دیش کی جو خواتین ہیں دے آر ویری، وہ اتنی کانفیڈنٹ ہیں اور وہ اتنی ریسپیکٹفل فیل کرتی ہیں کیونکہ وہاں کے جو مرد ہیں ان کی تربیت بہت بہتر ہو چکی ہے. یہ مصدق ذوالقرنین صاحب کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کے اندر عورت ریسپیکٹفل اور سیف فیل نہیں کرتی. ہماری اسٹوڈنٹ ہیں، ڈاکٹر پی ایچ ڈی ہیں، ان کا نام کیا جی امرین صاحب، مجھے لاہور والی فریہ، ڈاکٹر فریہ گل کہتی ہیں، ڈاکٹر فریہ گل نے پی ایچ ڈی، تو وہ کہتی ہیں کہ وہ نا، وہ مجھے انہوں نے، میں کانفرنس کر رہے تھے انٹرپرینورشپ کی، تو انہوں نے کہا جی میں نے اٹینڈ کرنی ہے، تو میں نے کہا بالکل ویلکم، آ جاؤ. لاہور سے کراچی آنا تھا تو وہ نہیں آئی. تو میں نے بعد میں پوچھا آپ آئیں کیوں نہیں؟ کہنے لگی سر وہ جہاز کی ٹکٹ مشکل تھی تو ٹرین پہ آنا جو ہے نا وہ فیزیبل نہیں تھا. تو میں نے ذرا مذاق اور غصے میں ان سے کہا کہ یار تم فرانس تم پہنچی ہوئی تھی، پھر جرمنی بھی آ گئی میرا کورس پڑھنے وہاں پر، تو تم فرانس جرمنی جانا آسان تھا یا لاہور کراچی آنا آسان تھا؟ تو اس نے جو پھر مجھے یہ کہا نا جس سے میری آنکھیں سر سے جھک گئی، اس نے کہا کہ یورپ کے جو مرد ہیں نا، تو کمیاں بھی ہوں گی، میں ان کی زیادہ تعریف نہیں کرنا چاہ رہا یورپ کی، مطلب میں آئی ایم ناٹ انفلوئنسڈ بائی دیم، لیکن ظاہر ہے وہ ایکچولی ہمارے مردوں کی بھی تربیت ہونے والی ہے. انہوں نے کہا کہ آئی ڈونٹ فیل سیف ٹریولنگ ان پاکستان. یورپ میں ٹرین میں سفر کریں گے نا تو کوئی نظر نہیں اٹھا کر دیکھ سکتا آپ کی طرف. تو میرے لیے ایک شرم کا مقام ہے. مصدق ذوالقرنین تو میرے پیارے بھائی جتنے بھی آج سیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں، اللہ سے دعا کریں، میں بھی، کہ اللہ تعالیٰ ہماری نظروں میں حیا عطا فرمائے، اور اور ہماری بیٹیاں بھی، ان سے بھی ہماری درخواست ہے کہ آپ نے جو پوسٹ ہے نا ڈی پی، اس میں آپ بھی تصویریں مت لگایا کریں پلیز. ہاں جی، کوئی اپنا ہاتھ لگا رہا ہے، کوئی پاؤں لگا رہا ہے، یہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگا کہ وائی آر وی ڈسپلےنگ آور سیلفز. آپ اپنے ڈی پی میں کوئی با مقصد چیز لگائے نا. یہ مجھے تو وائی آر وی ریپرزینٹنگ آور سیلفز. آپ کی تصویر، آپ کی جو لوگو ہے وہ آپ کی شخصیت کا آئینہ دار ہے. ہم کیا دکھانا چاہ رہے ہیں؟ اپنا جوتا، سر، پاؤں کیا دکھانا چاہ رہے ہیں؟ بٹ وائی آر وی ڈوئنگ دیٹ ایکچولی؟ تو یہ حیا اور جو شرم ہے یہ تو بیسک چیز ہے. ہاں جی، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہمیں یہ سب، اور جو ہماری بیٹیاں، مائیں، مدرس ہیں اس کورس میں، اور جو سینئر خواتین ہیں، ان سے بھی ہماری درخواست یہ ہے کہ وہ بھی اس بات کی نیت کریں کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں. ہمارے یہ لڑکے جو ہیں یہ کسی کے گھروں میں سے نکلے ہیں نا جی عامر صاحب. یہ جو ہمارے بچے جو بدتمیزیاں کر رہے ہیں، یہ کوئی چاند سے تھوڑا آئے ہیں یا آسمان سے آئے ہیں، یہ بھی کسی ماں کی گود سے ہی ٹیک آف کیا نا انہوں نے.
تو اس کا مطلب ہے کہ گڑبڑ ہو گئی ان کی تربیت میں. وہ ماں کی عظمت، بہن کی عظمت، یعنی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایکشن تھا کہ ان کی جب بیٹی تشریف لاتی تھی تو کھڑے ہو جاتے تھے. تو ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ہماری بہن، ہماری پھپھو، ہماری خالہ، ہماری چھوٹی بہن، یعنی آج جتنے بھی مرد ہیں ان سے ہماری درخواست ہے کہ آج وہ پریکٹس کریں، آج رات کو یا کل جب وہ ان کی بہن ہمشیرہ، ان کی باجی چھوٹی، تو وہ جو ہے نا وہ ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں جب وہ تشریف لائیں، ان کو سلام کریں جیسٹرز نے. تو وی نیڈ ٹو لرن دیٹ ایکچولی. تو یہ عورت کا مقام. اور یہ ابھی آج ہی مجھے سلمان احمد صاحب ہمارے دوست ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ ان کے ہاں ان کا بچہ ہے تو اس نے چھپکلی، پلاسٹک کی چھپکلی لی تو کام کرنے والی ماسی کو ڈرا دیا. اب اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ وہ چھپکلی ایسی چیز ہے کہ وہ بندہ بھی ڈر جاتا ہے، نفرت ایک قسم کی نا اریٹیشن ہوتی ہے. تو وہ انہوں نے کہا کہ وہ ماسی بھاگی تیزی سے چیخی چلائی. تو سلمان صاحب جو ہے نا بہت مینرز والے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے بچوں کو اکٹھا کیا، اس میں ایک بیٹا تھا اور ایک بیٹی تھی. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ جو ماسی ہیں نا ان کے پاؤں کو ہاتھ لگا کے معافی مانگنی پڑے گی. تو وہ کہنے لگے میرے بچے اتنا روئے، لیکن I made them I ensured کہ میرا بیٹا 7ویں 8ویں میں تھا، اس نے ماسی کے پاؤں کو ہاتھ لگایا. میری بیٹی عائشہ ہے، اس کو کہا کہ ماسی کے پاؤں کو ہاتھ لگاؤ. تو فرح صاحب اس کے بعد کیا میسج گیا ہوگا ماسی کو، بتائیں ذرا. What would have he felt؟ فرح صاحب بتائیں ذرا. اسپیکر آن کر دیں ان کے. ایک منٹ آن کر دیتا ہوں. کیا میسج گیا ہوگا بچوں کو، کیا گیا ہوگا ماسی کو، کیا گیا ہوگا؟ سر ماسی کو تو یہ فیل ہوا ہوگا کہ ایک تو اس کو رسپیکٹ ملی ہے اور بچوں کو اس کی غلطی کا احساس ہوا ہوگا. اور انسانیت کا جو ہے نا جذبہ سر، یہ وہ چیزیں جس سے انسانیت کا جذبہ جو ہے نا وہ جاگتا ہے. اور ایکویلٹی پروموٹ کی جاتی کہ کام کرنے والی ہے تو اس کا کیا مطلب ہم کو ان کو ڈانٹ دیں یا کچھ کریں. وہ بھی ہم جیسے انسان ہیں، ہمیں بھی ہم جیسے ہم فیل کرتے ہیں کسی کی کوئی بات کو برا مان جاتے ہیں، وہ بھی ہماری بات کا برا مان سکتے ہیں. تو ہمیں ایکویلٹی پروموٹ کرنا چاہیے. اور انہوں نے یہی چیز کری کہ معافی منگوا کے کیا کہ وہ بھی ہم جیسے انسان ہیں، انسانیت کو پروموٹ کرا سر، ایکویلٹی. اور غلطی ہو تو معافی مانگ لینا چاہیے سر. یہ سلمان صاحب نے کہا کہ شاہد صاحب وہ میں ایک تو یہ کہ میری ماسی پریشان ہو گئی، اس نے کہا معافی نہ منگوائیں سر، لیکن ہم نے معافی منگوائی. اور اس سے کیا میسج گیا کہ she started feeling safe and she became more loyal to us. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ بچوں کو بھی یہ پتا چلا، انہوں نے کہا کہ میں نے بچوں کو بتایا کہ بیٹا یہ اللہ تعالیٰ نے امیر غریب بنائے ہیں، ہمیں ماسی کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ان کے پاس پیسے کم تھے تو یہ ہمارے گھر میں ہماری خدمت کے لیے تیار ہو گئے ہیں، تو ہمیں وی ہیو ٹو بی ایکسٹرا. اب یہ جو میسج ہے نا یہ پوری زندگی ساتھ چلے گا. یہ بڑے ہو جائیں گے تو ہماری ماؤں نے، ہمارے باپوں نے اس میسج کو دینا بند کر دیا تو بدتمیز بچے پیدا ہونا شروع ہو گئے. سمپل. تو اس لیے اس میں اسکول کا بھی کنٹریبیوشن ہے، ہمارے دادا دادی، نانا نانی، امی ابو سب نے مل کر ہم نے اس قوم کو بگاڑا ہے. تو سب کا رول ہے، پرائم منسٹر کا، وزیر کا، ٹیچرز کا، ماں باپ کا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں میرے پیارے بھائیوں، کہیں سے تو شروع کرنا ہے. تو ہم آج سے شروع کر دیتے ہیں. تو ہم آج سے شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ہر ایک سے اس کے دائرے میں پوچھنا ہے، یعنی جو آپ کا دائرہ ہے نا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہر آدمی کا ایک دائرہ ہے، دائرہ مینز اس کا ہلکا انفلوئنس. اگر مدر ہیں تو ان کے انفلوئنس میں ان کے بچے ہیں، اگر باپ ہیں تو ان کے انفلوئنس میں ان کے وائف اور بچے ہیں. ڈیپینڈز آپ کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. تو کلکم مسئول کلکم عن رعیتہ، ہر آدمی سے جو اس کی رعایا ہے نا، اس کی انفلوئنس، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. ٹھیک ہے جی میرے پیارے ساتھی. آج ہی مجھے صبح انہوں نے واقعہ سنایا آج، تو میں بہت امپریس ہوا، بڑا مزہ آیا. اور بڑا اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے. اب یہ خوبیاں کہاں سے سیکھیں گے؟ نگاہ بلند، یعنی ذات سے بلند ہو کر، انڈیویجول سے بلند ہو کر. اور میٹھی زبان کہاں سے سیکھیں گے؟ میٹھی زبان کہاں سے آئے گی؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے ایسے لوگ پسند ہیں، مجھے جو معاف کرنے والے ہیں، جو عاجزی سے چلنے والے ہیں اور سلام کرنے والے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں. ایمپتھائز کرنے والے ہیں.
یعنی حضرت یعنی آپ امپیتھائز کہتے ہیں کہ اس کی جگہ پہ بیٹھ کر کسی کے دکھ میں اس کے دکھ ہم شریک بننے والے ہیں. یہ خوبیاں کیسے پیدا ہوں گی؟ یعنی یہ بنیاد ہیں انٹرپرینورشپ کی. ان کے بغیر انٹرپرینورشپ چل نہیں سکتی، اس کے بغیر زندگی مقصد والی ہو نہیں سکتی. تو یہ ایک اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں. یہ کیسے ہوگا؟ آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، ایسے لوگوں کو، ایسی کتابوں کو، ایسے افراد کو دعائیں کرنی ہوں گی اور ایسے لوگوں سے تلاش کرنے پڑے گا، ان سے ملنا ہوگا اور ایسی کتابیں پڑھنی ہوں گی. اور جو مسلمان ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس کتاب، اس رب العالمین کی کتاب، اس کو رب العالمین کی کتاب کو پکڑیں اور اس کو خود پڑھیں، اس کا ترجمہ دیکھیں اور اس سے دعائیں مانگیں. جو ہمارے ہندو بھائی ہیں ان سے ہماری درخواست ہے کہ آپ نے اوریجنل اسکرپچرز تلاش کریں، اوریجنل اسکرپچرز تلاش کریں اور اوریجنل سے اوریجن کو تلاش کریں. اور جو ہمارے کرسچن بھائی ہیں یا دوسرے بھی، ان سے بھی ہم یہ کہیں گے کہ آپ نے اوریجنل اسکرپچرز میں تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی ان لوگوں کو. ہمیں ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہمارا جو اسکرپچر ہے وہ فائنل ورڈز میں اویلیبل ہے. تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کرم فرما دیا، ہمارے پاس لیٹسٹ ورژن ہے. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حقیقت، مسلم کا مطلب کیا ہے؟ مسلم کا مطلب ہے ماننے والا. مسلم کا مطلب ہے ماننے والا، جو مانتا ہے بلیو کر لے. اور ہمارے اسکالر ہیں ایک انڈیا میں، وہ کہتے ہیں کہ اگر جو وہ اتنا کنوکشن ہے انہیں، وہ کہتے ہیں اگر کوئی خالص ہندو ہوگا نا، اگر وہ اپنے اسکرپچرز کی تلاش میں نکلے گا تو وہ قرآن تک پہنچے بغیر رہ نہیں سکے گا، کیونکہ جو اوریجنل اسکرپچرز ہیں نا اس کو وہی لے جائیں گے. ایک ہے ان کے یہاں کالکی اوتار. تو یہ اس لیے ہم جی سمیہ صاحبہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں ریاض سے. جناب سمیہ صاحبہ کچھ فرما دیں. ویسے کامنٹس زیادہ لیتے نہیں ہم کیونکہ وہ بات پھر رہ جائے گی ہماری، لیکن چلیں ہماری بہن نے کچھ فرمانا چاہ رہی ہیں. آپ کنٹینیو کریں پلیز. نہیں اگر امپورٹنٹ ہے تو کہہ دیں تاکہ پھر وہ بعد میں رہنا جائے. نہیں وہ سر غلطی سے ہو گیا تھا، سوری. اوکے جزاک اللہ. تو میرے پیارے ساتھیوں، نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پرسوز، اقبال کہتے ہیں یہی ہے رخت سفر. یہی ہے، وہ لکھنا مشکل تھا. رخت سفر کہتے ہیں سفر کی ٹول کٹ. یہ تین چیزیں ٹول کٹ ہیں، یہ تین چیزیں ٹول کٹ ہیں سفر کے لیے. یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. جو کارواں کو چلانے والا نا، قافلے کا جو ہیڈ ہے نا، باس، اس کو یہ تین خوبیاں مل گئیں تو وہ قافلے کو چلا لے گا. انٹرپرینورشپ کا قافلہ ہو، فیملی کا قافلہ ہو، دفتر کا قافلہ ہو، تو وہ چلا لے گا. جس کی میٹھی زبان ہوگی نا وہ چلا لے گا. یہ ایمپتھائز ہماری ایک کمپنی کھولی جہاں پر آئی بی ایم ہے، جس کا نام ہے سہیب سلیم صاحب نے پڑھایا تھا لا. ان کو عبداللہ سہیب سلیم نے کہانی سنائی ان کو، وہ ان کو نہیں سنائی ہوگی. انہوں نے لنڈے کے جوتے لیے، لنڈے کے، ہمارے آئی بی اے کے، ان کو صاف کیا، پالش کیا، اور ان کا کتاب کا، ان کی دکان کا نام ہے خزانے.pk. انہوں نے وہ لنڈے کے جوتے لیے، صاف ستھرا کیا، جو بہت اچھی کوالٹی تھے ان کو اے گریڈ کیا، گریڈنگ کی، ان کو پیکیجنگ کر کے وہ 10,000 کے جوتے 2,000 1,500 500 کے بیچنا شروع کر دی. اور آئی بی اے کے اندر ہم سے کمرہ لے لیا انہوں نے. اور وہ جناب پھیلتے اتنی بڑی کمپنی بن گئی کہ 30 15 20 امپلائیز ہو گئے. CNN BBC نے ان کو کور کیا. اور خزانے.com.pk، وہ جناب میں کیا بتانا کیا چاہ رہا تھا یار، میں نے کہانی کیوں بتائی ہے عبداللہ صاحب؟ یہ چیز کیا ڈسکس ہو رہی تھی؟ یہی کہ رخت سفر دل نواز جہاں. ہاں وہ جو اونر ہے نا، وہ جو سی او ہے نا اس کمپنی کا، سارے اس کو امی کہتے ہیں، امی جان. یعنی وہ 20 لوگ ہیں، امی جی، امی جان اگلا کیا کام ہے. تو سارے ان سی ای او کو، مجھے نام بھول گیا سی ای او کا، فریدون، سارے فریدون کو امی کہتے ہیں. 20 لوگ امی جان کہتے ہیں. اور وہ جو فریدون صاحب ہیں وہ واقعی امی بنے ہوئے ہیں. جہاں پرسوز ہے نا، نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پرسوز.
اب امی کسی کو کہیں تو کام ہو جاتا ہے، ان کو کوئی شکایت ہو امی سے شکایت لگائیں تو امی مسئلہ بھی حل کر دیتی ہیں. اس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں مدرہڈ تھیوری. مدرہڈ تھیوری کہہ رہے جو ماں کی شفقت ہے اس شفقت کو اپنے اندر پیدا کر لو، اور باپ کی خوبیاں والی بھی لے لو، باپ کی خوبیاں بھی لے لو، ماں کی خوبیاں بھی لے لو. تو یہ ایک انٹرسٹنگ چیزیں ہیں جس کو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ کیسے آئیں گی. یہ علامہ اقبال کہتے ہیں کیسے آئیں گی، وہ جناب وہ آئیں گی کہ علامہ اقبال فرماتے تھے نا کہ کیا فرماتے تھے جناب عبداللہ صاحب، وہ جو اسماعیل علیہ السلام کے فیضان نظر تھا یا ہاں وہ فیضان نظر تھا، یا مطلب وہ فیضان نظر تھا. ماشاءاللہ جناب ہمارے ٹیم ممبر چیتے بن گئے جناب. وہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی. یہ میرے سے آج لکھا نہیں جا رہا صحیح. یہ اسماعیل علیہ السلام جو تھے ایک تیسری چوتھی پانچویں جماعت کا بچہ، اس کے والد صاحب کہیں بیٹا مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر دوں، اور وہ تیسری چوتھی پانچویں جماعت کا بچہ وہ آگے سے کہتا ہے کہ ابا جان آئی سرنڈر، ابا جان میں آپ کے حکم کا منتظر ہوں، آپ مجھے اللہ کے حکم کے مطابق قربان کر دیجئے، اور میرے ابا جان جلدی کیجئے اور میرا سر کو نیچے کر دیجئے، آنکھوں پہ پٹی باندھ دیجئے تاکہ آپ جھجکیں نہیں. یہ کہاں سے سیکھے ہوئے؟ او لیول کیا ہے انہوں نے، سٹی اسکول گئے تھے، ویکن ہاؤس گئے تھے، کراچی گرامر گئے تھے. عامر صاحب کوئٹہ میں ہے اسکول ایسا کوئی؟ ہاں جی سندھ میں گوادر میں ہے اسکول انور صاحب؟ ہاں جی گوادر میں فاطمہ زہرا صاحبہ جنیوا میں ہے کوئی اسکول؟ ہاں جی وزیر آباد میں، وزیرستان میں، یہ کہاں ہے اسکول؟ اقبال کہتے ہیں فیضان نظر تھا. فیضان یہ نظر، یہ تربیت، یہ صحبت کا اثر تھا کہ کسی اسکول کی کنٹریبیوشن تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند، کس نے اس حضرت اسماعیل علیہ السلام، کون تھے جس نے حضرت اسماعیل کو یہ بات سکھائی کہ ارے جب اللہ کا حکم آ جائے، ارے جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر جناب just surrender yourself. تو جناب اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جناب یہ ہمیں وزڈم نصیب فرمائے جناب، یہ ہمیں وزڈم اور یہ دانائی. تو عبداللہ صاحب آگے کیا کرنا ہے جناب؟ بشیر کی کہانی سنانی تھی سر. اچھا اوکے جناب. اصل میں آپ لوگوں کی محبت ہے، ہماری بیٹی فاطمہ زہرا صاحبہ، آئی اپریشیٹ اویس بھائی، اور ہمارے محمد BS34. یہ کہاں سے بول رہے ہیں جناب؟ BS34 کہاں سے ہیں جناب؟ آپ کا نام پورا محمد ہے نا، آگے کیوں لکھا ہوا ہے تو وہ پڑھا نہیں جا رہا. جسٹ ایک منٹ جی میں واپس آ رہا ہوں. تو جناب ہم بشیر کی کہانی سنا دیتے ہیں. وی ہیو لائک 15 منٹس لیفٹ. جی فرح صاحب جناب I really appreciate، آپ بہت پابندی سے آپ کو دیکھا ہے. عفان صاحب and all these people, you make me excited, you make me work and talk. اور ہم سب اللہ کے، ہم سب محتاج ہیں. یعنی اگر میں بات کر رہا ہوں نا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے سب کچھ آتا ہے. آتا بھی ہو تو اس سے کیا فرق پڑے گا. ہمیں یعنی آپ کین یو امیجن کہ ایفیکچویشن تھیوری نے ہمیں ہلا کے رکھ دی ہے. فرح صاحبہ ہم اس سے پہلے یعنی کازیشن میں کیا کہا جاتا ہے کہ جناب کازیشن میں کہا جاتا ہے کہ آپ پہلے پوائنٹس لکھیں. ہاں جی پہلے پوائنٹس لکھیں، آپ تیاری کریں، آپ ایک ایک پوائنٹ کو لکھیں، ڈرا کریں، اور اس کے بعد پھر جناب یہ پوائنٹ بولوں گا، پھر یہ بولوں گا، پھر یہ بولوں گا، پھر یہ بولوں گا. نالج لے کر آؤ، ریسرچ کر کے لاؤ. یہ بھی کرنا چاہیے، لیکن ایفیکچویشن کیا کہتی ہے؟ ایفیکچویشن یہ کہتی ہے کہ سب سے پہلے دعا کرو. سب سے پہلے دعا کرو، اللہ رب العالمین سے دعا مانگو کہ یا اللہ نالج اور وزڈم کے مالک آپ ہیں، نالج کے مالک آپ، وزڈم کے مالک آپ، زبان کے مالک آپ،
دماغ کے مالک آپ، ہوگا تو وہ جو آپ چاہیں گے. اس کے بعد نالج بھی لیں، کتابیں بھی پڑھیں، ریسرچ بھی کریں، لیکن دعا کے زیر اثر. اور جب بات کرنا شروع کریں تو رب اشرح لی صدری پڑھیں اور 2-4 ساتھیوں سے کہہ دیں، بلکہ سب سے کہہ دیں. اس وقت 70-80-90 لوگ ہیں، ان سب سے کہا جائے طلحہ صاحب پلیز دل میں میرے لیے دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ ڈاکٹر شاہد سے آج صحیح بات کروا دے. اور عبداللہ سے بھی کہیں گے کہ ڈاکٹر شاہد سے آج اللہ صحیح بات کرا دے. اور 90 کے 90 لوگ یہ دعا کریں گے کہ اللہ ان کی یہ بات کر رہے ہیں، ان سے ایسی بات کرا جس سے آپ راضی ہو جائیں، ان سے ایسی بات کرا جو مقصد والی ہو. کین یو امیجن دس یار؟ ہم نے تو لمس سے MBA کیا تھا، PhD کی تھی، ہم تو ایسا سوچ ہی نہیں رہے تھے. ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ ہم اسٹیج پہ بیٹھنا بولتے چلے جانا ہے، کیونکہ میں سرٹیفائیڈ ہوں، میں PhD ہوں، میں لمس کا گریجویٹ ہوں، AIT بینکاک سے بھی پڑھا ہوں. تو یہ چینج میرے بچوں، میرے ساتھیوں، یہ نبیوں کا طریقہ ہے، یہ پروفٹس کا طریقہ ہے. ہم سب اللہ کے عاجز اور کمزور بندے ہیں. ہماری زبان، ہمارا دماغ، ہمارا پین، ہمارا قلم، ہماری سوچ، ہم سب محتاج ہیں. یہ ہے وہ فیلنگ. یعنی موسیٰ علیہ السلام جو تھے عامر صاحب، وہ ان کی زبان میں لکنت تھی. انہوں نے اللہ میں سے کہا اللہ میں جی مجھے ایک بھائی دے دیں تاکہ وہ میرا معاون بن جائے. ہی کین اسپیک فلوئنٹلی. تو آپ کے خیال میں موسیٰ علیہ السلام کا درجہ زیادہ ہے یا ہارون علیہ السلام کا؟ انس آپ کو پتہ ہے کون سپیریئر ہے، کون اللہ کے نزدیک زیادہ ایلیویٹڈ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. تو موسیٰ علیہ السلام تو بول ہی نہیں سکتے تھے صحیح. وہ تو ان کی زبان میں تو اگر وہ لمز چلے جاتے تو لمز والے ان کو فیل کر دیتے. تو یہ بولنا عقل مندی کی علامت نہیں ہے. اور پروفیسر بن کر میری طرح بولتے چلے جانا یہ اس کی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ تو خاموش بھی ہوگا، ہو سکتا ہے وہ آگے ہو. تو اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، یہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں اس پوری قوم کو ان ویلیوز پر تیار کرنا ہے. اور یہ جو پوائنٹ ہمیں یہ کہا گیا تھا یہ والا کہ آپ لوگوں سے ہمیں درد اس لیے ہے، امید اس لیے ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انس صاحب کو عمر میں ہی چھوٹے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس سیشنز کے بعد ان کا اللہ تعالیٰ مقصد بلند کر دے. اور ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ سب اگر نیت کر لیں گے 80 کے 90 لوگ، تو ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اندر ایسی خوبیاں پیدا کر دے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو آپ لوگوں کو قبول کر لے اور آپ کو اپنا پیارا بنا دے اور آپ سے اتنا بڑا کام لے لے کہ آپ اپنی موت سے پہلے لاکھوں لوگوں کو فائدہ پہنچا دیں. ٹھیک ہے جی. تو ہماری ایکویشن یہ نہیں ہے. ہماری ایکویشن ہم ڈگری لے لیں گے لیکن ہم ڈگری سے نالج لیں گے، ہم ڈگری سے نالج لیں گے اور ڈگری کے علاوہ بھی نالج لیں گے. اور ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہم امریکہ کے ہوں یا یورپ کے ہوں یا جرمنی کے ہوں، ہم سب کی عزت کریں گے. چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہیں ہم، سارا جہاں ہمارا. ہم امریکہ والوں کی بھی عزت کریں گے، ہم افریقہ والوں کی بھی عزت کریں گے. اور رنگ جتنے بھی رنگ ہیں وہ اللہ کے بنائے ہوئے رنگ ہیں. گورا رنگ اور کالا بھی اللہ تعالیٰ کا ہے. تو رنگ کی بنیاد پر ہم کوئی فرق نہیں کریں گے. اور پاسپورٹ بھی یہ زمینیں ساری اللہ کی ہیں. میں امریکن دوستوں سے کہتا ہوں، ہمارے پروفیسر ساتھ ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں یار ایروگنس سے باز آ جاؤ. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے گھٹنے ٹیک دیے کووڈ کے اندر، سب کی طبیعت صاف کر دی، سب کی طبیعت صاف کر دی. اب وہ پاسپورٹ لے کر بیٹھے ہوئے جناب. اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی زبان پہ فخر کرنا سیکھیں. آپ انگریزی بھی 100 لفظ اچھے بولو، اردو بھی سیکھو یار، سندھی بھی سیکھو، بلوچی بھی سیکھو، پنجابی بھی سیکھو. میری رائے میں عامر بھائی پاکستان کے ہر بچے کو 4 لینگویجز اردو انگلش سمیت آنی چاہیے. اور اس کے علاوہ فارن لینگویجز میں انگلش، عربک، فرینچ، جرمن، اسپینش، چائنیز میں سے 3 ایک زبانیں آنی چاہیے میرے رائے میں. ایکسنٹ آپ کو اردو اور اپنی لوکل لینگویج صحیح بولنی آنی چاہیے، باقی جو مرضی ٹوٹی پھوٹی بولو یار، باقی زبانیں بھی سیکھو. اپنے جو کپڑے ہیں میرے پیارے ساتھیوں، جو آپ کے کپڑے ہیں ان پہ فخر کریں.
پینٹ پہننا بھی بری بات نہیں ہے، پینٹ بھی ہر وہ کپڑا جو انسان کو مہذب طریقے سے کور کرے وہ چیز ٹھیک ہے. ہمارا دین ہمارا اسلام اس معاملے میں آزادی دیتا ہے. یو کین لک بیوٹیفل بٹ وہ سیولائزڈ ہو، دیٹس اٹ. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی ایکویشن بنائیں گے. آپ کو میں نے لطیفہ سنایا تھا ان کو جناب وہاں پر، آپ کو لطیفہ سنا تھا. وہ ہمارے کلاس میں اکاؤنٹنٹس ہیں نہیں، کوئی بی کام والے اکاؤنٹنٹ ہیں ذرا، کچھ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں جی ہمارے کورس میں جی. جی سر یہ کمنٹس کر رہے ہیں، کمنٹس کر رہے ہیں. کامنٹس میں کہاں گئے جی؟ کامنٹس کہاں دیکھوں گا؟ کامنٹس میں نظر نہیں آ رہی آج کامنٹس. چیٹ باکس میں ہمارے کامنٹس کدھر گئے جناب؟ میں یہاں سے دیکھ لوں کامنٹس. اچھا ہمارے پیارے بھائی ہیں جناب ماشاء اللہ تعالیٰ صاحب نے لکھ دیا. اچھا یاسر احمد صدیقی صاحب، ابھی میں لطیفہ سنانے لگا ہوں تو آپ نے ہنسنا ہے جناب انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی. تو لیٹس ہنسیں گے مل کے تھوڑا سا. عبید صاحب یہ جو ہے نا جی لکھا ہوا ہے 2+2، سوری یہ کیا ہو گیا؟ ہماری کلاس میں انجینئرز ہیں جی طلحہ صاحب کے علاوہ کوئی؟ تو جب انجینئر سے میرے پیارے بھائی پوچھا جاتا ہے کہ 2+2 کیا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں جناب؟ وہ ہمارے پیارے بھائی کو ہیں جناب انجینئر ہیں وہ ہاتھ کھڑا کر دیں اگر کوئی ہے تو. کوئی انجینئرنگ کوئی؟ ہاں جی اچھا ریزڈ ہینڈس کے لیے ان کو ذرا کال دے دیں جناب. کون ہے جن نے کہا ہے جناب؟ ہاں جی مبشر صاحب بول رہے ہیں اور سمیہ صاحب ابھی کہہ رہے ہیں جی. یس سر. 2+2 ان سے پوچھیں گے تو کیا جواب دیں گے مبشر صاحب انجینئر ہمارے؟ 4 ہی دیں گے. ہاں جی سمیہ صاحب آپ کے خیال میں کیا دیں گے جواب؟ 2+2=4. انجینئر جو ہے نا وہ یہ جواب دیں گے، وہ 4-5 کافی سارے زیرو لگائیں گے. یس سر. انجینئرز کو مسئلہ ہے یہ ایکوریسی اورینٹڈ ہے. یہ جو ہے نا جی یہ ان کو ایکوریسی کا جنون ہے، یہ ایکسلنس کا ایکوریسی کا جواب صحیح ہونے کا مطلب ان کو اس کا ٹرین کیا گیا ہے. یہ سادہ جواب پسند نہیں کرتے. اچھا جی اس کے بعد اگر ہم جو ہے وہ میرے پیارے بھائیوں یہ سوال پوچھیں ایم بی بی اے والوں سے، بزنس اسٹوڈنٹ سے، ایم بی اے والوں سے، ٹھیک ہے انجینئر سے. اس کے بعد ہم بی بی اے والوں سے پوچھیں کہ مارکیٹنگ، خاص طور پر جو مارکیٹنگ میجر کیا ہوگا نا ان سے پوچھیں کہ سر 2+2 کیا ہے، وہ کیا جواب دیں گے؟ وہ فرح صاحبہ وہ کہیں گے کہ یہی سر ایسے کریں گے 200 کر دیں. کچھ زیادہ لمس کا ہوگا کہ نہیں 400 کر دیں. یہ جو مارکیٹنگ والے ہیں، بی بی اے والے ہیں، لمز والے ہیں، آئی بی اے والے ہیں، ان کو ایگزیجریشن سکھائی جاتی ہے، بڑھا چڑھا کر. ایگزیجریشن مارکیٹنگ کرو نا، جو دبا کے جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو کہ وہ سچ بن جائے. اپنی چیزوں کی ایسی تعریف بیان کرو، اتنی تعریف بیان کرو. وہ مجھے یاد ہے کہ 1985-86 میں جب میں یو ای ٹی ٹیکسلا پڑھتا تھا مبشر صاحب، میں فیصل آباد سے بیٹھتا تھا، ایک کوہستان بس سروس ہوتی تھی وہ میں پنڈی لے جاتی تھی 8-10 گھنٹوں میں. اس زمانے میں نیچرلی ایئر کنڈیشن بسز ہوتی تھی جن کے شیشے ٹوٹے ہوئے ہوتے تھے، تو وہ قدرتی ایئر کنڈیشن ہوتی تھی. آپ جب بس میں بیٹھ جاتے تھے تو بڑی بڑی ہوائیں آتی تھیں، گرمیوں میں گرم، فاطمہ صاحبہ گرمیوں میں گرم اور سردیوں میں سرد ہوا آتی تھی. تو جب ہم رستے میں بس شکوپورہ پہنچتی تھی یا گجرانوالہ تو اس بس کے اوپر لوگ سوار ہو جاتے تھے اور وہ یہ منرل واٹر نہیں ہوتا تھا، اسی بالٹی میں سے گلاس نکال کر کے پلائی جاتے تھے 50-10 پیسے کا ایک گلاس ہے، سب اسی میں پیے جا رہے ہیں دڑم، اور اللہ رحم کرے. اور اس کے بعد وہ جناب وہ ایک آدمی چڑھتا تھا، یہ جو ہوتی ہے نا چنے کی دال، وہ کہتے تھے 12 مسالے والی دال بڑی، پنجابی بولوں گا ذرا میں کیونکہ دال بڑی ودیا، دال بڑی ٹاپ دی،
ہاں جی، اور 12 مسالے والی دال آپ کھائیں گے تو مرغا بھول جائیں گے، دال آپ کھائیں گے تو مرغا بھول جائیں گے. تو لمبی نظم تھی، اور وہ اس نے وہ بالٹی پکڑی ہوتی تھی جس میں بھنی ہوئی دال، 12 مسالے، اور وہ لمبی تقریر کرتا تھا، اور ہر ایک کو نا 2 ہاتھ بڑھا کر 2 دانے ڈالتا تھا ہاتھ پہ. وہ آدمی 2-4 دانے کھاتا تھا نا، اس پہ مسالہ ڈالا ہوتا تھا. تو فاطمہ صاحبہ وہ دل کرتا تھا آدمی بھرنا، وہ آدمی ایک شروع کرتا تھا اور پھر پوری بس خریدنا شروع کرتے تھے. تو وہ جو ہے نا بیٹھے بیٹھے وہ ہمیں دال کو ذہنی طور پر پرسیپشن مرغے کا دے کرنا کہ آپ مرغا کھا رہے ہیں دیتا دال تھا، وہ دال کے پیسوں میں مرغا کھلا دیتا تھا. تو مارکیٹنگ والے جو لوگ ہیں نا وہ 2+2 کو 200-400 کہیں گے. ٹھیک ہے، دس از پارٹ آف دا ٹریننگ انفارچونیٹ. اچھا یہی سوال جو ہے اگر میں اکانومسٹ کو بیٹھا ہوا جس نے اکنامکس پڑھی ہو، اکنامکس سے پوچھتے ہیں کہ سر بتائیں 2+2 کیا ہے. ہاں جی، کسی نے اکنامکس پڑھی ہو ذرا ہاتھ کھڑا کر دیں، اور عبداللہ صاحب دیکھ لیں کہ کون ہے، اس کو کال دے دیں. بی ایس سی اکنامکس، ایم ایس سی اکنامکس، یا اکنامکس کے 4-5 کورسز پڑھے ہوئے ہوں. ہاں جی، دعا مجاہد صاحب ملتان سے، یہ صاحب ہیں یا صاحبہ ہیں، بتا دیجیے ذرا ان کو کر دیں. طلعت صاحب اکانومکس سے پوچھیں گے کہ 2+2 بڑا مزدار لطیفہ ہے آپ کی، بڑی لرننگ ہوگی آج آپ کو سر یہ پتا صاحبہ چلے ہیں، گا. ہاں جی، میں نے اکنامکس پڑھی ہوئی ہے، لیکن میں نے بہت میجر لیول پہ نہیں پڑھی ہوئی، صرف او اچھا لیولز میں پڑھی ہوئی ہے. چلو کافی. او لیول تو جناب ایک او لیول کی اکنامکس جو ہے نا وہ بی ایس سی پہ بھاری ہے. او لیول بہت بھاری چیز ہے، یہ آپ کو بتا دوں. ہمارے ایم اے والے بھی یہاں پر ان کے لڑکھڑا جاتے ہیں ماشاءاللہ. تو چلے مشکل سوال ہے دعا صاحبہ، لیکن یہ ہے کہ اکانومسٹ سے جب پوچھا جاتا ہے نا کہ جواب دیں 2+2 کیا ہے، وہ پتہ کیا جواب دیں گے فرا صاحبہ؟ وہ کہیں گے یہ کوئی ایسا کریں کہ -200 کر دیں. یہ 7 مائنس لگاتے ہیں. ان کو بددعا لگی ہوئی ہے کسی پیر کی، اکانومسٹ کو، ان کو کسی کی نا بددعا لگی ہوئی ہے. یہ جب تک کسی چیز کو منفی نہ بنائیں ان کو مزہ نہیں آتا. یہ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اکانومسٹ ہے نا یہ پیسمسٹک لوگ ہوتے ہیں انفارچونیٹلی. ہمارے ایک ریسرچر ہیں ڈاکٹر اسد زمان جو ایم آئی ٹی کے ہیں اور اسٹینفورڈ کی پی ایچ ڈی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو آدمی جتنا زیادہ اکنامکس پڑھے گا نا اتنا وہ ذاتی طور پر کنجوس ہوتا جائے گا، اتنا ہی وہ نیگیٹیوٹی کو دیکھے گا، اور اتنا ہی اپرچونٹی کاسٹ. یعنی عبید صاحب جو ہے نا وہ اپرچونٹی کاسٹ کیا ہوتی ہے؟ اپرچونٹی کاسٹ یہ ہوتی ہے کہ عبید صاحب یہ کہیں کہ میں 50 گھنٹے کا آئی بی کا کورس کر رہا ہوں اور میں نے 5,000 روپے دیے ہیں ان کو، تو 50 گھنٹے میں تو ہو سکتا ہے میں 4 بکریاں بیچ دیتا جا کر. یار تو 50 بکریاں بیچتا تو اس کے مجھے 50,000 بن جانے تھے. تو یہ تو میرا تو ایک تو میں نے 5,000 آئی بی کو دیے، اور اوپر سے 50,000 تو میں نے کام نہیں کر سکا. یہ تو میرا تو 55,000 کا نقصان ہو گیا. یہ ہے اکنامکس کے سوچنے کا طریقہ. یعنی وہ ہر چیز کے منفی پہلو کو دیکھیں گے کہ میں یہ کر رہا ہوں نا تو اس کی وجہ سے وہ دوسرا کام نہیں ہو رہا، تو اس نہ ہونے کا نقصان کیا ہے. تو اللہ کے بندو تو اس طرح تو پھر آپ کی زندگی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی راتیں جو ہے نا وہ پریشان رہیں گے. تو اکانومسٹ جو ہیں وہ ہر چیز کو نیگیٹو بنا دیں گے، اور یہ بڑا منحوس سبجیکٹ ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہم سب کو. ہمارا مشن یہ ہے کہ ان کو بند دوڑانا ہے، ان کو بند کرانا ہے ان کو. تو یہ انٹرپرینیورشپ کے کورس کے ذریعے. اچھا اس کے بعد آگے چلتے ہیں جناب. ہم اکاؤنٹنٹ ہیں جی ہمارے کوئی اکاؤنٹنٹس کوئی بتایا تھا انہوں نے کوئی؟ حسن رضا صاحب. تم بھی صاحب کو تو جواب پتا ہے، تم بھی صاحب تمہارے اپنے بندے ہیں. اچھا جی اب آپ صحیح ہنسیں گے. ہاں جی فاطمہ صاحبہ آپ بتائیے نا، اکاؤنٹنٹ سے پوچھتے ہیں کہ 2+2 کیا ہے، تو وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ تم بھی صاحب آپ کو نہیں میں نے کہنا. اور جناب ہم دیکھتے ہیں عامر صاحب، آپ لگائیں، آپ بزرگ آدمی ہیں، آپ سوچیں نا ذرا. ہاں جی جی جناب اکاؤنٹنگ پڑھی ہوگی لوگوں نے، ایسی بات نہیں ہے بھائی، بہت سارے لوگوں نے. تو جو اکاؤنٹنٹس ہیں نا جی میرے سب پیارے ساتھیوں، ان سے جب ہم کہیں گے بڑا صاحبہ، تو وہ پنجابی سمجھتے جی آئی ہوپ.
تھوڑا سا اصل میں کیونکہ بعض چیزیں نا پنجابی میں ہی کہی جا سکتی ہیں، تو وہ اب کیا کریں، مسئلہ یہ آئی ول ٹرانسلیٹ انٹو انگلش، وہ مزہ خراب ہو جائے گا ویسے. وہ یہ صاحب بولیں گے، فاطمہ صاحبہ کین یو انڈرسٹینڈ بیٹر پنجابی؟ اور ہاتھ سے اشارہ کر، سر سے اشارہ کر دیں، یس اور نو، اوکے گریٹ. تو وہ جناب اکاؤنٹنٹ یہ کہیں گے کہ ڈاکٹر شاہد صاحب اس کو چھوڑیں، انہوں چھوڑو، لیو اٹ، جسٹ ٹیل می، یہ دسو تانوں چاہیے کی ہے، جسٹ ٹیل می واٹ آنسر ڈو یو لائک. ڈاکٹر شاہد صاحب اگر آپ کو 50 جواب چاہیے ہم 50 بنا دیں گے، آپ کو 5000 جواب چاہیے تو 2 × 2 کا ہم وہ بنا دیں گے، اگر اس ایکویشن کا جواب منفی 5000 چاہیے تو ذرا وہ بنا دیں گے، ہم آپ کے حکم کے غلام ہیں. سر اکاؤنٹنٹ اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اور ACCA اور BE کام، یہ تو ہم تو پیدا ہی آپ کی خدمت کے لیے ہوئے ہیں. وہ میرا کام ان کی حمایت کرنا، درد مندوں سے، ضعیفوں سے محبت کرنا، سر میرا تو پروفیشن ہی یہ ہے. آپ کو 3 سٹیٹمنٹ چاہیے ہم 3 بنا دیں گے، ہم سر آپ چھوڑیں حلال حرام، ہم کام ہی یہ کرتے ہیں. اب سمجھ آ گئی آپ کو لطیفے کی؟ یہ یعنی وہ پورا پروفیشن اس کام پہ کھڑا ہوا ہے، یہ پورا پروفیشن. تم بھی صاحب صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ تم بھی صاحب آپ اجازت ہے بولنے. سر کافی اچھی بات ہے. یہ زیادہ تو نہیں ہوگا کہ ناراض تو نہیں ہو گیا آپ یار؟ یہ حسن تم بھی صاحب اکاؤنٹنٹ ہے، ناراض نہ ہو جائے مجھ سے بھائی. کسی حد تک ٹھیک ہے تھوڑا بہت ہے تم بھی صاحب؟ تم بھی صاحب شرما گئے یار. تلا صاحب تو اچھا اس کے بعد آپ آئے جناب آخری سوال. یہ آپ کا امتحان ہے، جو اس کا جواب دے دے گا نا وہ 1 گریڈ لے لے مجھ سے. انٹرپرینیور، ارے انٹرپرینیور سے پوچھا جائے، انٹرپرینیور سے پوچھا جائے کہ 2 × 2 کا جواب کیا ہے تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ کیا کہیں گے؟ ان کی ایکویشن کیا ہوگی؟ مرشد صاحب ان کی ایکویشن کیا ہوگی؟ ہاں جی سوچ لیں ذرا، اس کے بعد ہاتھ کھڑا کریں سوچ کے. آپ کو 1 منٹ. ہاں جی انٹرپرینیورز کو یہ کہا جائے، محمد صاحب سندھ سے BS 34، عبیس کراچی سے، عبدالروف صاحب BS، عبید الرحمان صاحب، دلال صاحب آپ بتائیں نا، آئے میدان میں، کورس ہمارا ختم ہونے والا ہے، آج آپ کا امتحان ہو گیا. مصباح شہزادی صاحب، آمنہ، یسرا، بتائے میرے ساتھیوں بتاؤ. ہاں جی مبشر صاحب تکا لگائے نا ذرا، انٹرپرینور کیا کہے گا؟ سر یہ کنٹیکسٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے میرے خیال میں. اگر تو اچھا انویسٹمنٹ میں کہے گا تو وہ تو 0.4 کہے گا. اچھا نہیں یہ تو ابھی یہ کہے گا، اوکے یہ کہے گا کہ جس طرح یہ سوال کر رہے ہیں نا کہ یہ چیزیں ہیں ان کو ریسورسز سمجھیں 2+2 اور آؤٹ پٹ سے. تو جی فرح صاحب آپ بتائیں جناب. دھوکہ لگانے کو مسئلہ نہیں، غلطی یہاں پر کوئی پینلٹی نہیں ہے غلطی. سر میں تو کہتی ہوں کہ وہ جیسے آپ کہتے ہیں نا 2+2 والا بھی نہیں، ہم جو اگر ایک انٹرپرینور ہوگا نا تو وہ 0 سے بھی 4 نکال لے گا. آئی تھنک سو، کمال کر دیا آپ کیونکہ وہ نے، کمال کر دیا ہے. آپ 0 سے بھی 4 پہلے نکال لے گا وہ. بندے نے جواب دیا ہے. ہاں You are جی the first one who gave the answer in 6 years. ہاں جی الحمد صحیح کہہ للہ رہا ہوں میں آپ کو، کیا خیال ہے طلعت بالکل صاحب؟ یہ پہلا جواب آیا آج، الحمدللہ بالکل سر. الحمد للہ الحمد للہ جی ماشاء اللہ. یہ ہے کہ بس جی 0 سے بھی 4 نکال لے گا سر، یہ وہ ہے پتہ میں کیا نے کہے کرا گا؟ ہے. بالکل بالکل وہ یہ کہے گا، انٹرپرینور کیا کہے گا؟ وہ یہ کہے گا ارے ڈاکٹر شاہد صاحب آپ اپنی ایکویشن اپنے پاس رکھیں، پاس رکھ کے ہم خود بنا I لیں گے. don't believe in your equation. یس میں یس یس ڈکٹیشن نہیں لیتی، میں ڈکٹیشن نہیں لیتی، میں کسی کے کہنے پر پرابلم سالو نہیں نہیں کرتی. یس اور سر میں اپنی ایکویشن خود لکھوں خود گی کر لیتے. سر، اور بالکل میں اپنی ایکویشن خود لکھوں گی. میں انجینئر نہیں ہوں کہ 2 × 2 4.00 کے چکر میں پڑ جائے، اور میں مارکیٹنگ اور MBA بھی نہیں ہوں جو جھوٹ بولنے کو کام سمجھے. سر اوروں کا ہے کلام اور میرا کلام اور ہے. اوروں کا ہے پیپل ٹاک،
but my talk is different. عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے. Anybody who is obsessed with love, when he talks, his talk is different. اور مجھے نہیں جھوٹ بولنے کی سر، مجھے نہیں ضرورت. میں خاموش رہوں گی نا، میں توتلا بھی ہوں گا نا یا ہوں گی. It doesn't matter. It doesn't matter. آپ کا کام صحیح ہونا چاہیے. اور اکانومسٹوں، تم گھر میں بیٹھو جا کر آرام سے. تم مرنے سے پہلے مر جاتے ہو. تم مایوس ہو جاتے ہو. تم نے مایوس ہونے کے علاوہ دیا کیا ہے انسانوں کو؟ اور اکاؤنٹنٹس، تم بھی ابن الوقت لوگ ہو. ہاں جی، جہاں زمانے کی چال چلی وہ کرنا شروع کر دیتے ہو. تمہیں حلال حرام کی پرواہ کوئی نہیں. تمہیں اپنی خودی اپنی تم جہاں سے پیسے ملیں گے جو مرضی کام کرا لو. ارے میں اپنی ایکویشن خود دیکھوں گا، اور میں راکسین کنبی ہوں، اور میں تو کینڈل اور جنگل اور ریکس، اور میں اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں. مجھے نہیں پتا ایکویشن کیا لکھی جائے گی، مجھے بھی نہیں پتا. I will find out something within myself. I will find out something around me. تو جناب یہ تھوڑا سا آج وہ ان کی بشیر کی کہانی رہ گئی، تو وہ اب اللہ تعالیٰ توفیق دے دوبارہ حاضر ہو جائیں گے آپ کے پاس. تو وہ یہ میرے خیال کسی نے کوئی خاص دعا کر دی. میں نے دعا کا کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ وہ بات کرائے، تو اس لیے وہ کچھ چیزیں بھول گئی، کچھ رہ گئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جناب اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. تو اب یہ دیکھیے نا کہ یہ کون سی، یعنی آپ کیسے کس میں کمفرٹیبل فیل کریں گے بتائیں آپ. باقی جتنی کیٹیگریز ہیں اس میں تو آپ کے ہاتھ پاؤں بندے ہوئے ہیں. اچھا، اس میں اس کورس کا یہ مطلب نہیں کہ انجینئرنگ برا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ انجینئر بھی بھر جائیں. مائنڈ سیٹ یہ والا ہے، ٹھیک ہے جی. یہ پلیز یہ خیال رکھیے گا، یہ نہ ہو کہ ہم مارے جائیں. وہ کہیں گے ڈاکٹر شاہد نے یہ کہا تھا، تو وہ ہم مارے جائیں گے، پھر کہیں گے کہ آپ اللہ کے بندے آئی بی میں بیٹھ کر یہ باتیں کری جا رہے ہیں. تو وہ ہم باتیں اس کانٹیکسٹ میں کر رہے ہیں کہ انجینئرنگ اور بی بی اے. آئی بی کا بی بی اے تو بہت اچھا ہے. آئی بی کا ایم بی اے پلیز تشریف لائیں. 10-20 لاکھ روپے ہمیں دیں، ہمیں بڑی خوشی ہوگی. اور ہمارے عبداللہ صاحب اور طلحہ صاحب، ہم کیا خیال ہے عبداللہ صاحب، ہم بڑے خوش ہوں گے کہ 20-25-30 لاکھ یہ خرچ کریں ہمارے پاس. ہمارے فیکلٹی کی تنخواہیں نکلیں گی اور ہم ان کے لیے دعائیں کریں گے. تو وید صاحب ویلکم ٹو آئی بی اے. ہاں جی، آپ خرچ کریں 3-4 ملین روپیز ہمیں. تو ہم یہ کہتے ہیں اکنامکس بھی پڑھ لیں اگر کسی کو زیادہ ہی شوق ہے، لیکن انٹرپرینورشپ کے ساتھ پڑھے. اکاؤنٹنٹ بھی ہمیں اچھے چاہیے. آئی ہوپ شاید کوئی اکاؤنٹنٹس آج آئے بھی ہوں، کچھ گیسٹ نے آنا تھا شاید. اور انٹرپرینورشپ جو ہے نا ماں ہے، یہ ہے شیر ببر. تو اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، ٹھیک ہے جی. سر آدم ہے. اقبال کہتے ہیں کہ ہیومن بینگز کا سیکرٹ ہی یہ ہے، ہیومن بینگز کا سیکرٹ ہی یہ ہے، ضمیر کن فقاں ہے زندگی. کہ زندگی جو ہے نا وہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کو دوست بنا لے اور انسان اپنی خودی اور محنت کو شعار بنا لے، تو اللہ تعالیٰ جو انسان سوچتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں، وہ کر دیتے ہیں. It's just a matter of your thinking and dua and small effort. And it happens. That's it. یہ سیکرٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی کہ اللہ تعالیٰ اس میں جو میں نے غلط باتیں کی ہیں وہ ڈیلیٹ ہو جائیں، اور جو کسی کی دل آزاری ہوئی ہے انہیں پلیز معاف کر دیں. اور ہم اس دعا کے ساتھ، آج ہماری بہن نے جو صبح تذکرہ کیا تھا ابھی شروع میں، تو مجھے تو رلا ہی دیا انہوں نے. ہم سب اللہ کے شکر گزار ہیں کہ ہمارے اتنے پیارے بہن بھائی بیٹے بیٹیاں آپ سب ہمارے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، پاکستان کے لیے، پوری دنیا کے لیے رحمت بنائے. یعنی ابھی میں آپ کو بتاؤں، ابھی ہمارا انٹرنیشنل سمر اسکول ہوا فرا صاحب، اس میں ہماری اسٹوڈنٹ تھیں وہ لگزمبرگ کی. لگزمبرگ فاطمہ آپ کے پاس ہی ہے لگزمبرگ. ہاں جی، یو نو دس از اے ویری رچ اسٹیٹ، جرمنی کے پاس ہے، اور چھوٹی سی اسٹیٹ ہے، کراچی شہر جتنی ہوگی، اور بہت امیر لوگوں کی زمین ہے. تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ کوئی بات ہوئی تھی ہماری کہ ہم ہاؤ ڈو یو فیل، کین یو شیئر سم تھنگ. انہوں نے کہا کہ دیکھنے میں آپ کو ہمارے ملک کا ہر شہری اچھا نظر آئے گا، لیکن ہر شہری کا جو دل ہے نا اندر سے وہ روتا ہوا نظر آئے گا. میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ ایک گوری یہ کہہ رہی ہے، ایک یورپین یہ کہہ رہی ہے. اس نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے
کہ ہمارا دیکھنے میں ہم خوبصورت نظر آئیں گے, گورے نظر آئیں گے, کپڑے اچھے ہوں گے, لیکن ہمارا یہ جو ملک ہے نا, یہ اتنا ٹیکسز ہیں, اتنی زندگی مشکل ہے ہمارے اس ملک میں. اس ملک میں گھر بنانا بہت ناممکن ہے, اس ملک میں لیونگ کاسٹ بہت ہائی ہے. پوری دنیا کے جو ٹیکس ایویڈرز ہیں نا اس ملک میں آ کر رہتے ہیں, تو یہ عام آدمی کے رہنے کے لیے جگہ بہت مشکل ہوئی ہوئی ہے. تو میرے عزیزو, ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو رحمت بنا دے. تو سارے نیت کر لیں, آج سارے نیت کر لیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اچھے سلیب بنیں گے. اور ابھی اگلے ہمارے کتنے ہفتے باقی رہ گئے عبداللہ صاحب؟ سر یہ ہمارا بس ایک ہفتہ رہ گیا, اور ایک ہفتہ رہ تو گیا. میرے پیارے ساتھیوں, ہم ظاہر ہے پھر ہم بھی اداس ہو جائیں گے. مبشر صاحب کو میں دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے ان کو پتہ نہیں کب سے جانتے ہیں. اور یہ ہمارے بہنیں بیٹیاں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے. اور ہم یہ جو کراچی کے لوگ ہیں ان کو تو انشاءاللہ ہم دعوت دے دیں گے کہ ہمارے تسکین صاحب, عبداللہ صاحب, ان کو کپ پفٹی پہ آئی بی بلا لیں گے. ٹھیک ہے جی, تصویریں کھنچوا دیں گے نا جی آپ, تاکہ سیلفیاں بھی کھینچ لیجیے گا آئی بی اے کی بلڈنگز ہمارے ساتھ. چاہے کھانا شانا بھی جو آپ کہیں گے, ہم آپ کے نخرے ضد جو ہے نا وہ آپ کو پورا کریں گے انشاءاللہ. اور جو دوسرے شہروں کے لوگ ہیں اس میں ہم اسلام آباد میں ایک آدھ دفعہ جائیں گے, ملتان میں چکر لگا لیں گے, تو وہاں پر بھی ہم کوشش کریں گے کہ آپ حضرات سے انٹریکشن ہو. باقی ایک لائف لانگ, وی ڈونٹ بلیو ان دس ہٹ اینڈ ٹچ ماڈل. تو میں, ہماری جو ٹیم ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی عطا فرمائے. جن 10 سال پہلے بھی جنہوں نے یہ کورس کیا تھا, اور اس سے پہلے 15 سال پہلے جنہوں نے بھی ہمارے پاس پڑھے تھے, تو فیس بک, لنکڈ ان کا زمانہ ہے, تو وی کین بی ان ٹچ. ٹھیک ہے جی, گوادر سے انور صاحب گوادر بھی پہنچیں گے انشاءاللہ. اور وہ تو اس میں یہ ہے کہ آپ ای میل ہے, میرے موبائل نمبر بھی ہیں, تو ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے, اور بقول اشفاق احمد صاحب کی خوشیاں بانٹنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی. اس کورس کا مقصد یہ تھا کہ اس میں سے 60-70% لوگ اپنا کام شروع کر لیں, جو باقی لوگ ہیں وہ جاب کے اندر انوویشن لے کر آئیں, جو ہماری مدرس ہیں اپنے گھر کے اندر انوویشن لے کر آ جائیں, اور جو جس شعبے میں کچھ کر دیں, جو این جی او میں کام کر رہا ہے, جو ٹیچر ہے. انٹرپرینورشپ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پیسہ ہی بنانا, انٹرپرینورشپ کا مطلب ہے انسان سازی, شخصیت سازی, کنٹریبیوشن. تو یہ اگلے ہفتے میں ہماری کوشش یہ ہے کہ آپ لوگ اس کورس کے ختم ہونے سے پہلے ہر مرد اور خاتون کچھ نہ کچھ کر رہی ہو. پیسے بنانا ایک چیز ہے, اور اس کے ابھی میرا ایم بی اے کا فائنل امتحان چل رہا ہے. تو اس میں آپ کو پتہ ہے فرح صاحب, کین یو امیجن کہ ہم اپنے ایم بی اے کے لوگوں کو میری کورس میں ہم کہتے ہیں اپنا فائنل امتحان خود بناؤ. they are designed their own final exam. فائنل ایگزام کے ایفیکچویشن تھیوری کو اپنے خاندان میں اپلائی کرو. اگر آپ کے خاندان میں 2 بھائیوں میں لڑائی ہوئی ہے تو اس کو اپلائی کر کے صلح کراؤ. یہ تمہارا فائنل ایگزام ہے. تم جو ہے کاروبار, فیملی بزنس ہے, اس کو امپروو کرو. تم بچے ہیں آپ کے پاس 3, ایفیکچوئل پیرنٹنگ کریں. ایفیکچوئل پیرنٹنگ وہ آپ کو اگلے سیشن میں بتا دوں گا. تو یہ مختلف شکلیں ہیں, عمل کر کے آؤ. آپ اپنے خاندان اپنے ماسیوں کو, ابھی ہمارے دوست ہیں امجد شیخ صاحب ملتان میں ہوتے ہیں, تو ان کی بیگم نے کیا کیا, اپنی ماسیوں کو یہ چھٹیاں آئیں عید کی, تو انہوں نے ان کو 5,000 روپے دیے, اور عید کے اوپر ڈیکوریشن اور بچوں کے کھلونے کا سامان لے دیا کہ 50-50 ہوگا, مال میرا ہے, اور آپ محلے میں گلیوں میں بیچو, جو منافع ہوگا آدھا کر لیں گے. تو ان کو بھی محنت پر تیار کر دیا.